ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ پتھر مارے کافروں کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں مارے، میں نے مارے۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ کس نے مارے؟ بتائیں نا، اللہ نے مارے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارے، اب عقل تو کہہ رہی ہے کہ آپ نے مارے۔ اب ہمارا ایمان آگے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی یہ جو پتھر مارے ہیں تو نے نہیں مارے، یہ میں نے مارے۔ تو پھر کس نے مارے؟ اللہ نے مارے۔ ایمان کہتا ہے کہ اللہ نے مارے۔ اب اللہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ ہو کہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ تو آج کے جو جدید اسلام والے ہیں یہ کس طرح شرم ہی نہیں آتی ہے کہ ہم کس ہستی کے ساتھ مماثلت کر رہے ہیں اور ہم سری کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کمال انداز ہے۔ اب دیکھیں حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، ان کا سر مبارک کہیں پڑا ہوا تھا اور ٹانگیں کہیں پڑی ہوئی تھی، کلیجہ ہندا نے نکال کے چبا دیا انتقام کی آگ میں، اور وہ پڑے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے اور رحلت فرما چکے تھے، ان کی روح پرواز ہو چکی تھی، ٹکڑے ہوئے جسم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، تمہاری عقل جو دیکھ رہی ہے کہ جسم ٹکڑے ہوا ہے اور روح جو ہے پرواز ہو چکی ہے اور بندہ ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ نبض بند ہے، دل بند ہے، ہر چیز رک گئی ہے، وہ پرواز ہو چکی ہے، ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم یہ بکھرا ہوا جسم دیکھ کے یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اب عقل کہہ رہی ہے کہ یہ مردہ ہے، لیکن ایمان کہہ رہا ہے کہ نہیں، زندہ ہے۔ ہمارا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، تم گمان نہ کر بیٹھنا، ذہن میں کہیں خیال بھی نہ لانا، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا خیال لانے کو منع کیا ہے، تو تم نے ایسا خیال بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہے۔ ان ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہے کہ میں انہیں رزق بھی دے رہا ہوں، کھانا بھی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک طرف ابو جہل ہے، بازار میں پھر رہے، نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات کرنا چاہی تو اللہ نے کہا کہ انک لا تسمع الموتى، میرے نبی یہ چھوڑیں، مردے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا، یہ مرے ہوئے ہیں، مردے ہیں۔ اب اس کی نبض بھی چل رہی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، جسم بھی حرکت میں ہے اور سانسیں بھی آ رہی ہیں، حضرت اسرائیل بھی ادھر نہیں آئے ابھی، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ یہ مردے ہیں، کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو سرکار سے بے وفائی کرنے والا ہے وہ مردہ ہے، خواہ چلتا پھر کرتا۔ تو یہ ایک ایمان کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا جو تعلق سرکار سے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے جیسا سوچنا شروع کر دیں گے پھر تو وہ غلامی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہی یہود و نصارہ کی کوشش تھی کہ مسلمان کے پاس جو محبت رسول کا ہتھیار ہے، جب تک اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، ان سے یہ نہ لیا جائے، تب تک یہ مسلمان شکست نہیں کھا سکتے۔ تو ایسی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر تھے، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کوئی نماز میں منافقانہ انداز میں نماز پڑھاتا تھا تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے، مارتے تھے اس کو، یعنی جہاں تک ان کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے۔ بہرحال یہ آج کی جو محفل ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات فخر موجودات آپ کے آمد کے حوالے سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں، تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا بڑا ہی اچھا ہے، میں اسی دن ہی آیا تھا، میں اسی دن آیا تھا۔ تو آپ کا آنا جو ہے یہ باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میں نے لوگوں، حالانکہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، اللہ نے نہیں احسان اس کا جتلایا، ہمیں بولنے کو زبان دی، کھانے کو منہ دیا، چلنے کے لیے ٹانگیں دی، اور کتنی اللہ کی نعمتیں ہم گن سکتے ہیں۔ آپ ایک دل جو ہے، دل
اگر دل ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے اردو کا بھی اگر لا کے آپ تو میرا خیال ہے کسی کو کہو کہ یار مجھے اتنے پیسے لے لے، یہ کرم لے لے تو مجھے دل دے، اپنا کوئی بندہ دل دے گا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی بڑی قیمتیں ہیں، تو اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا، اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں. لیکن جب اپنے نبی کو ہماری طرف بھیجا تو فرمایا مومنوں میں نے یہ تم پہ احسان کر دیا، اس احسان کرنے پہ جتلایا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی نعمت ملے تو شکر کرو، ہاں فلیفرحوا، اور خوشی کرو. اب اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ کائنات کی سب نعمتیں اس نعمت عظمیٰ کے صدقے ہمیں ملی ہیں. جس دن یہ نعمت آتی ہے، جس مہینے میں آپ دیکھیں نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس رات قرآن آیا اس رات کی کتنی فضیلت ہے کہ خدا نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. یہ تو ہے وہ رات جس رات قرآن آیا. تو ذرا غور کرو جس رات صاحب قرآن آیا ہے اس رات کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. اور یاد رکھیں جتنے بھی عمل ہیں ہمارے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، سخاوت ہے، اچھے عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرط لگا دی ہے کہ ایمان کے ساتھ جو کرے گا تو پھر وہ قابل قبول ہو سکتی ہیں. لیکن میلاد شریف ایک واحد ایسا عمل ہے، اگر کوئی کافر بھی کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی تو اسے قبر میں فائدہ پہنچتا ہے. اس کا مطلب اگر کافر خوشی کرتا ہے تو اس کو قبر تک فائدہ پہنچتا ہے. نہ ماننے والا اگر خوشی کرتا ہے حضور کی، اس کو قبر میں فائدہ. تو سوچنے والی بات ہے جب بندہ غلام ہو کر اپنے آقا کا میلاد محبت سے مناتا ہے تو پھر اس کا کتنا فائدہ اور برکت ہوگی، جس کا اندازہ کرنا ناممکنات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے. اور اس دور میں جو لوگ اسلام کے لبادے میں کوشش کر رہے ہیں کہ محبت رسول کو نکالا جائے اور ہم فری میں لایا جائے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے مسلمانوں کو. وہ اقبال نے کہا کہ وہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. علامہ اقبال نے آج سے 70 سال پہلے اس طرف نشاندہی کی کہ مسلمانوں الرٹ ہو جاؤ کہ یہود و نصارہ نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو مسلمان مرتا ڈرتا نہیں، مر بھی جائے زندہ ہے، اس کے پاس جو ہتھیار ہے نا محبت رسول کا، اس کو نکالو اس میں سے. تو علامہ اقبال نے نشاندہی کی کہ وہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج وہی وقت ہے. حجاز و یمن میں کیا ہے؟ ساری امریکی پالیسی، اور وہ امریکن کو پسند کرتے ہیں، رسول اللہ کو پسند نہیں کرتے، جو آج کل کے موجودہ حالات ہیں. نمازیں پڑھنے کی بات نہیں ہے. اتنی آخری نقطہ یاد رکھنا کہ شیطان نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی عبادت کی؟ 6 کروڑ سال. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو عبادت کتنی پسند ہے، یا اپنے نبی کی تعظیم پسند ہے زیادہ؟ اب 6 کروڑ سال عبادت کی تو حکم ہوا کہ میرے نبی کی تعظیم کرو، سب سجدہ کرو. شیطان نے کہا نہیں یا اللہ میں تو تیری ذات کو کروں گا. تو اللہ کو کیا اور کہا بھی سبحان ربی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت بھی اس کے منہ پہ ماری اور اس کو جنت سے نکال دیا، لعنت کا توق ڈال کر نکالا اس کو. اس کا مطلب ہے اگر وہ 2 سیکنڈ کے لیے سجدہ کر دیتا تو اس کا سب کچھ بحال رہنا تھا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی تعظیم کتنی محبوب ہے، کتنی پسند ہے کہ اتنا بڑا عابد، زاہد اور فرشتوں کا تعلیم، معلم، ان کا ٹیوٹر، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی پرواہ نہیں کی. تو دیکھا ہی نہیں اس نے اتنے کروڑ سال عبادت کیا، بلکہ اپنے نبی کی تعظیم کو دیکھتے ہوئے اس کو باہر نکال دیا. اس نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کے ساتھ جو غلامی کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کو